آپ کو آج صحیح اسلام میں دعوت دے دی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے اسلام کو قبول کریں جو حواریوں نے پھیلایا، جو شاگردوں نے پھیلایا، جو اس کے جو رسول تھے، شاگرد تھے، وہ ان کی اناجیلیں موجود ہیں اسی بائبل مقدس میں، اسی کلام مقدس میں موجود ہیں. تو دین اسلام کیا چاہتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کیا چاہتے تھے، یسوع المسیح کیا چاہتے تھے، اسے پڑھیں اور اس پر عمل کریں. سلامتی کا شہزادہ مطلب سلام کا شہزادہ. سلام کا مطلب سلامتی ہے اور سلامتی کا مطلب سلام ہے. جس بات کو قرآن مجید اور تمام فرقوں نے قبول کر رکھا ہے کہ دین اسلام عیسیٰ علیہ السلام کا دین ہے. تو اسلام کا شہزادہ عیسیٰ، اور یہ جو آپ کافروں والا کردار ادا کر رہے ہیں اس سے باز آئیں. خداوند آپ کو چن لے گا، چھو لے گا، آپ کو نجات مل جائے گی، آپ کی بخشش ہو جائے گی. ورنہ اس کے کلام میں لکھا ہے کہ بدلہ لینا میرا کام ہے، وہ آپ کو ریزہ ریزہ کر دیں گے. اللہ تعالیٰ، خداوند تعالیٰ، عیسیٰ المسیح، روح اللہ جو آسمانوں پر زندہ موجود ہے، میں وہ حوالے آپ کو یہاں سکرین پر سینڈ کروں گا، آپ اسے پڑھیے. ہم یکساں ٹی وی فور ایور سے بات کر رہے ہیں. ہاللیلویہ. مسیح میں تمام بہن بھائیوں کو اور ملک پاکستان کو سلام قبول ہو، اور خداوند کریم ان خاندانوں کی ہمیشہ سلامتی رکھے جن کا نقلی مسلمانوں نے نقصان کیا. اور یہ نقلی کیسے ہیں یہ میں آج آپ کو بتاؤں گا. تو تمام ویور کو، مسیحیوں کو التماس ہے کہ وہ میرے میسیج کو لازمی سنیں اور آگے شیئر بھی کریں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت بخشے. آمین. آئیے ہم سب سے پہلے دعا کرتے ہیں. قدوس مہربان پیارے خداوند رب الفاظ حقیقی بادشاہ، پیارے خداوند شہنشاہوں کے شہنشاہ، ایک بار پھر تیرے چرنوں میں آتا ہوں اور تجھے ویلکم کرتا ہوں، اور پیارے خداوند تیرے سامنے سر جھکاتا ہوں. اس بات کا ثبوت ہے کہ میں تیرا ہی پیروکار ہوں. پیارے خداوند جن منکروں نے پیارے خداوند جو گھر جلائے ہیں، جو تیرے عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا ہے، جلایا ہے، تیری بائبل مقدس کو، تیرے پاک کلام کو جلایا ہے، بے حرمت کیا ہے، پیارے خداوند ان کو تو پسپا کر دینا. ان شریروں کو، ان مکاروں کو، ان خبیثوں کو یسوع کے نام سے تو رد کر دینا. عیسیٰ مسیح کے نام سے تو رد کر دینا. روح القدس کے نام سے تو رد کر دینا. روح اللہ کے نام سے رد کر دینا. کلمت اللہ کے نام سے رد کر دینا. اور پیارے خداوند ان کو پسپا کرنا، ایسا پسپا کرنا کہ ریزہ ریزہ ہو جائے. اور پیارے خداوند یہ جو تیرے دین کے، تیرے اسلام کے منکر ہیں، ان کو بھی پیارے خداوند، یہ تمام جتنے بھی پیارے خداوند منکر ہیں، جنہوں نے بستیاں جلائی ہیں، جنہوں نے سازش کی ہے، اور جنہوں نے پیارے خداوند گھر جلائے ہیں، تیرے عبادت خانوں کو جلایا ہے، تیرے کلام مقدس کو جلایا ہے، تو ان سے خود بدلہ لینا پیارے خدا. ہم پیارے دوستو آگے بڑھتے ہیں. جو میں نے بات کی تھی کہ نقلی مسلمانوں کی، تو وہ کیسے نقلی مسلمان ہیں یہ میں آج کو بتاؤں گا. آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں یہ نقلی مسلمان ہیں، اور یہ منکر ہیں اسلام کے، یہ کافر ہیں، اور یہ کیسے کافر ہیں یہ میں آج آپ کو بتاؤں گا. تو میرے ساتھ رہیے گا. آپ کا بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ سیدھا راستہ میرے پاس ہے، ایک مذہبی ڈائجسٹ ہے، یہ دیکھ لیں. اس میں تمام فرقوں نے بیان دیا ہے متفقہ، اور یہ رجسٹرڈ مذہبی سیدھا راستہ ڈائجسٹ چھاپا گیا ہے. میں شکر گزار ہوں اس ادارے کا کہ جنہوں نے یہ اقدام لیا، اور بہت ہی اچھی باتیں اس میں لکھی ہیں جس سے مجھے خاص طور پر بہت روشنی ملی ہے. اور میں آہستہ آہستہ کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں تک اپنی آواز پہنچاؤں، اور آپ کو جو سیدھا راستہ ہے اور جو صحیح اسلام ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا سکوں. خدا ہم آپ سب کو بتا. تو اس میں لکھا ہے کہ دین اسلام عیسیٰ علیہ السلام کا دین ہے. یہ میں 11 نمبر صفحے پہ پڑھ رہا ہوں. یعنی آپ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے دلائل اور اقتدار کے اعتبار سے بھی کافروں پر غالب رہیں گے. آپ علیہ السلام کے متبع حواری تھے، نیز وہ اسرائیلی بھی تھے جو آپ علیہ السلام کے دین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باہست سے پہلے تھے.
اور بحثت کے بعد مسلمان بھی آپ کے دین اسلام پر ہیں، کیونکہ مسلمانوں نے آپ علیہ السلام کی تصدیق کی اور آپ علیہ السلام کے دین کو قبول کیا، اور آپ علیہ السلام نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی وصیت کی تھی، جس کا ذکر سورۃ الصف آیت نمبر 6 میں ہے۔ تو یہ آپ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو یسوع المسیح کو کہا گیا ہے۔ تو میرے جو پیارے معتبر بھائی ہیں جنہوں نے اسے لکھا ہے، چھپوایا ہے، ان کو بہت خاص طریقے سے پتہ ہے، مسلمانوں کو بھی پتہ ہے، اور میں اپنے مسیحی بھائیوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا دین حواریوں نے قبول کیا حضور پاک کی بحثت سے پہلے، حضور پاک کے دنیا سے آنے سے پہلے حواریوں نے قبول کیا، اور جو مسلمان ہوئے، مطلب جو راست باز ہوئے، جو مومن ہوئے، جو ایمان والے ہوئے، اور حضور پاک کی بحثت کے بعد جتنوں نے دین اسلام قبول کیا، وہ دین اسلام پر قائم ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ سو خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے، دین اسلام عیسیٰ علیہ السلام کا دین ہے۔ تو سب سے پہلے حواریوں نے قبول کیا تھا حضور پاک کی بحثت سے پہلے۔ اس کے بعد جب حضور پاک بحثت میں آئے تو بعد میں جو مسلمان ہوئے وہ دین اسلام پر قائم ہے۔ تو یہ ٹھوس بات ہے کہ دین اسلام عیسیٰ علیہ السلام کا دین ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ آیا نبی کی معرفت لکھا ہوا ہے، یہ نیچے سکرین پر آیتیں آپ کو میں پیش کرتا رہوں گا اور چھاپتا رہوں گا۔ تو جو پہلے سے یسایہ نبی نے بتایا تھا وہ میں حوالہ آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، تو وہ سنیے گا۔ یسایہ نبی کی معرفت ہے نامہ باب اور اس کی 6 آیت سے میں پڑھوں گا۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ سلامتی کا شہزادہ مطلب سلام کا شہزادہ، سلام کا مطلب سلامتی ہے، اور سلامتی کا مطلب سلام ہے، جس بات کو قرآن مجید اور تمام فرقوں نے قبول کر رکھا ہے کہ دین اسلام عیسیٰ علیہ السلام کا دین ہے۔ تو سلام کا شہزادہ عیسیٰ المسیح، یسوع المسیح ہے۔ اس کی سلطنت کی اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی ملکت پر آج سے اب تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الفاج کی غیوری یہ کرے گی۔ ہاللیلویہ۔ تو رب الفاج کی غیوری نے آپ کو آج صحیح اسلام میں دعوت دے دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اسلام کو قبول کرے، جو حواریوں نے پھیلایا، جو شاگردوں نے پھیلایا، جو اس کے جو رسول تھے، شاگرد تھے، وہ ان کی اناجیلیں موجود ہیں اسی بائبل مقدس میں، اسی کلام مقدس میں موجود ہیں۔ تو دین اسلام کیا چاہتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کیا چاہتے تھے، یسوع المسیح کیا چاہتے تھے، اسے پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ اور یہ جو آپ کافروں والا کردار ادا کر رہے ہیں، اس سے باز آئیں۔ خداوند آپ کو چن لے گا، چھو لے گا، آپ کو نجات مل جائے گی، آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ ورنہ اس کے کلام میں لکھا ہے کہ بدلہ لینا میرا کام ہے، وہ آپ کو ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ، خداوند تعالیٰ، عیسیٰ المسیح، روح اللہ جو آسمانوں پر زندہ موجود ہے، میں وہ حوالے آپ کو یہاں سکرین پر سینڈ کروں گا، آپ اسے پڑھیے گا کہ وہ صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے۔ وہ صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ صلح کا مطلب بھی سلامتی ہے، اور سلامتی کا مطلب سلام ہے، سلام کا مطلب سلامتی ہے۔ تو وہ سلام کا شہزادہ ہوگا، اور ایک کنواری سے وہ پیدا ہوگا، یعنی حضرت مریم علیہ السلام، مقدسہ مریم بھی کہتے ہیں۔ تو یہ اسلام جو ہے، اس کی پیشن گوئی پہلے نبیوں نے کر دی تھی۔ سو خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ دین اسلام عیسیٰ علیہ السلام کا، یسوع المسیح کا دین ہے۔ اس کی پیشن گوئی یسایہ نبی کی معرفت ہو چکی تھی، اور وہ دین اسلام کا شہزادہ تھا۔ تو میں آج یہ تمام جتنا بھی گروہ تھا ان وہ دیکھا ہے، اور یہ منکر ہیں اسلام کے، کیونکہ جو عیسیٰ المسیح کا، یسوع المسیح کا دین ہے، جو اس کا اسلام ہے، وہ اس نے ہمیں محبت کا پیغام سنایا اور محبت کا کلمہ پڑھایا ہے، امن اور محبت کی بات کی۔ متی رسول کی انجیل 22واں باب اس کی 37ویں آیت، جب فقی فریسیوں نے سوال کیا کہ آئے استاد ہمیں
10 हुक्मों में से वो हुक्म बता जिस पर हम अमल करें और हमारे सारे काम पूरे हों। तो यीशु मसीह ने, ईसा मसीह ने, कलमत अल्लाह ने, रूह अल्लाह ने उनको वो कलमा सुनाया कि वो कौन सा कलमा है। उन्होंने कहा, मत्ती रसूल की मार्फत 22वां बाब उसकी 37वीं आयत में लिखा है, अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। गौर से सुने, अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, मतलब आप अपने आप से मोहब्बत रखें, अपनी जान से, अपनी अकल से और अपने दिल से मोहब्बत रखें। और आगे उन्होंने बयान किया, मोहब्बत रख यानी इन्हीं 2 हुक्मों पर तमाम तुरैत और अंबिया के सहीफों का मदार है। इन्हीं 2 हुक्मों पर तमाम तुरैत और अंबिया के सहीफों का मदार है। अब सोचें कि ये कितनी बड़ी बात है जो ईसा अलैहिस्सलाम ने, जो यीशु मसीह ने, जो कुरान मजीद के मुताबिक रूह अल्लाह ने, कलमत अल्लाह ने फरमाई है। इन्हीं 2 हुक्मों पर, मोहब्बत पर, अपने बराबर अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख, इसी पर अंबिया और सहीफों का मदार है। मदार का मतलब मैं आपको बताता हूं, दौर, दायरा, ठहराव, क़याम, अनहसार। ठीक है, आप समझ। अब आगे चलते हैं। अब मुझे ये बताएं कि नबियों के, पैगंबरों के जितने भी अंबिया गुजरे हैं और सहीफे दुनिया में आए हैं, वो सब का मदार ये था, मोहब्बत का, सुलह का, अमन का, प्यार का, हमदर्दी का, एहसास का। ये मदार था अंबिया का, सहीफों का, पैगंबरों का, नबियों का। तो ये नहीं है कि आप किसी को देखें भी ना, कोई गवाह भी ना हो, और पास से ही आप आए दिन इल्ज़ाम लगाकर हमारे गिरजाघरों को जलाएं और आबादियां जलाना शुरू कर दें। जिस बंदे बंदी ने अगर गलती की भी है तो वो, उसे सज़ा मिलनी चाहिए, और वो भी कानून के दायरे में रहकर। ये नहीं कि आप उठकर औरतों को पमाल करें और उनके जहेज़ जो बच्चियों के थे उनको जला दें, और जो कलाम मुक़द्दस जो अल्लाह ताला की किताब है उसको जला दें, या अल्लाह ताला की इबादतगाह जो है उसको जला दें। आप में और दूसरों में फ़र्क क्या हो? अगर आप ईसा अलैहिस्सलाम के दीन को मानने वाले हैं तो फिर मुझे ये बताएं कि आप में और दूसरों में फ़र्क क्या है। वो तो हमें मोहब्बत का पैगाम सुनाते हैं, मोहब्बत का दर्स देते हैं, उन्होंने तो कलमा भी यही बताया, और ये कौन सा इस्लाम है जो आपने अपनाया हुआ है? तो आपको आज मैं सही इस्लाम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि दीन इस्लाम सबसे पहले हवारियों ने कबूल किया, हुजूर पाक की बहसत से पहले। तो फिर कि ईसा मसीह ने अपने सारे हवारियों को इकट्ठा किया अल्लाह ताला की रोह से, और उनको अलग अलग ज़बानों में भेजा, और हम उनके मानने वाले हैं, हम उस इस्लाम पर चल रहे हैं। आज मेरी तरफ से आपको इस्लाम जो ईसा अलैहिस्सलाम का दीन है उसकी मैं दावत देता हूं, आप सही इस्लाम में शामिल हो जाए। मैं आपको दावत देता हूं। मेरा नाम पास्टर जान संधू है। मैं आपको दावत देता हूं आप सही और हकीकी इस्लाम में शामिल हो जाएं, जो मोहब्बत का इस्लाम है, जो अमन का इस्लाम है। आप पड़ोसी मुल्कों को देख लें, वो इतनी मोहब्बत करते हैं अपने पड़ोसी मुल्कों से भी, उनके तो मुल्क में गुर्बत ही नहीं है, उनका पड़ोसी भी भूखा नहीं सोता। और यहाँ हमारे पाकिस्तान में पड़ोसी भूखा सोता हो तो सोता हो, हम तो किसी को खाना तक नहीं पूछते। अगली बात यह है कि वो पड़ोसी मुल्कों को भी दान करते हैं, नए कपड़े, नए जूते, नई चीजें डोनेट कर देते हैं, भेज देते हैं, और उनकी हेल्प करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, पड़ोसी मुल्कों का भी। इसलिए वो सुपर पावर है, और हम ऐसे हाथ में कटोरा है हमारे, और हम मांगते ही रहते हैं, मांगते ही रहते हैं, मांगते ही रहते हैं, और देने वाला देता ही रहता है, देता ही रहता है, देता ही रहता है।
ہمیں شرم آنی چاہیے. اگر آپ بھی صحیح اسلام پر قائم ہو جائیں جو عیسیٰ علیہ السلام کا، یسوع المسیح کا اسلام ہے، جو روح اللہ کا اسلام ہے، جو کلمت اللہ کا اسلام ہے، اسے قبول کریں. وہ اسلام کی تربیت میرے پاس ہے، وہ میں آپ کو دوں گا. تو آئیے صحیح اسلام، جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں جو غلط تعلیم پر چل رہے ہیں ان کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں، ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو انہوں نے غلط راہ پر لگایا ہوا ہے. صحیح اسلام آپ کو نہیں سکھا رہے اور نہ انہیں پتہ ہے. اس لیے میں حضور پاک کی اطاعت کرتا ہوں اور میں قرآن مجید بھی پڑھتا ہوں، حدیثوں میں سے بھی تلاوت کرتا ہوں. جہاں جو صحیح اسلام کے ساتھ بات ریلیٹڈ ہوتی ہے میں اسے لوگوں تک بھی پہنچاتا ہوں. سو اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی برکت دے گا اور جنت الفردوس میں جگہ دے گا. آپ دین اسلام قبول کریں جو صحیح اسلام ہے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اور مسیحیت ہی اسلام ہے. میں نے اس بات کو نچوڑ کر عرق نکال کر یہ دیکھا. دین اسلام حواریوں نے سب سے پہلے قبول کیا اور وہ دین اسلام جو حواریوں نے قبول کیا تھا اسے آپ بھی قبول کریں، جسے حضور پاک، جو اسلام حضور پاک کو ڈلیور ہوا تھا قرآن مجید کے مطابق، اسے قبول کریں. اب جو منکر اور کافر ہیں جنہوں نے گھر جلائے ہیں، یاد رکھیے کہ آپ کو سزا ملے گی. اگر اس زمین پر نہیں تو اسی کلام میں جسے آپ نے جلایا ہے اس میں لکھا ہے کہ بدلہ لینا میرا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے، خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بدلہ لینا میرا کام میں ہے، میرا کام ہے. وہ بدلہ ضرور لے گا، چھوڑے گا نہیں، وہ ضرور بدلہ لے گا آپ سے. توبہ کریں، معافی مانگیں. اگر غلط تعلیم دینی ہو تو یہاں ہماری بائبل مقدس میں بھی ہم جس طرح جہاد پہ ہم تربیت کرتے ہیں، لوگوں کے گھر جلانے کی تربیت کرتے ہیں، لوگوں کو اکساتے ہیں، اس طرح کی تعلیم دینی ہو تو ہم بھی دے سکتے ہیں. چلے میں ایک حوالہ پڑھتا ہوں، شاید تھوڑی سی اور روشنی آ جائے. پڑھتے ہیں لوکا رسول کی انجیل، اس کا 22واں باب اور اس کی 35ویں آیت سے میں پڑھوں. لکھا ہے، پھر اس نے ان سے کہا کہ جب میں نے تمہیں بٹوے اور جولی اور جوتی بغیر بھیجا تھا کیا تم کسی چیز کے محتاج رہے تھے؟ انہوں نے کہا کسی چیز کے نہیں. جو حواری تھے انہوں نے کہا اور سوال کیا ہے. عیسیٰ المسیح نے، یسوع المسیح نے، کلمت اللہ نے، روح اللہ نے سوال کیا ہے. اب یہ ان دنوں کی بات ہے جب سازش ہو رہی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو، یسوع المسیح کو گرفتار کرنے کی اور قتل کرنے کی. یہ تب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگردوں سے بات کی تھی، اور شاگرد جو تھے وہ حواری تھے جن کو ہم رسول مانتے. آگے لکھا ہے، تو پھر اس نے ان سے کہا مگر اب جس کے پاس بٹوا ہو وہ اسے لے، اور اسی طرح جولی بھی، اور جس کے پاس نہ ہو وہ اپنی پوشاک بیچ کر تلوار خریدے. انہوں نے کہا آئے خداوند دیکھ یہاں 2 تلواریں موجود ہیں. اس نے ان سے کہا بہت ہیں. اب ہمیں بھی تلوار رکھنے کا، اپنی سیفٹی کے لیے اسلحہ رکھنے کا حق ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے، یسوع المسیح نے یہ حق ہمیں بخشا ہوا ہے. لیکن ہم خدا کے خادمین اور تمام مسیحی برادری امن پر، محبت پر، اور جو کلمہ عیسیٰ المسیح نے، یسوع المسیح نے ہمیں بخشا، ہم اس پر عمل کرتے ہیں کیونکہ اس میں امن ہے، اس میں محبت ہے. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ کا مطلب ہے خداوند کی تعریف ہو. آپ بھی کہا کریں ہاللیلویہ. اللہ کی تعریف ہو، خداوند کی تعریف ہو. کیونکہ ترایت میں اللہ الو الوہم اللہ لکھا ہوا ہے پہلے سے. خروج کی کتاب میں روح اللہ بھی لکھا ہوا ہے. آگے چلتے ہیں. جب اسے ایک گروہ پکڑنے آیا، عیسیٰ المسیح کو، یسوع المسیح کو ایک گروہ پکڑنے آیا تو
تو تب کیا ہوا؟ کیونکہ حفاظت کے لیے 2 تلواریں ان کے پاس موجود تھیں. تو عیسی علیہ السلام نے، یسوع المسیح نے کہا کہ کافی ہے. جب اسے وہ گروہ پکڑنے آیا تو ان میں سے ایک نے کیا کیا؟ جب اس کے ساتھیوں نے معلوم کیا، اسی باب کی 49ویں آیت میں پڑھ رہا ہوں، جب اس کے ساتھیوں نے معلوم کیا کہ کیا ہونے والا ہے تو کہا، آئے خداوند، کیا ہم تلوار چلائیں؟ اور ان میں سے ایک نے سردار کاہن کے نوکر پر چلا کر اس کا داہنا کان اڑا دیا. یسوع نے جواب میں کہا، اتنے میں کفایت کرو، اور اس کے کان کو چھو کر اس کو اچھا کر دیا. اس کا کان دوبارہ سے لگا دیا، دوبارہ سے اس کو زخم کو ہرا کر دیا، اور پتہ بھی نہ چلا کہ وہ زخم تھا بھی کہ نہیں. اب کفایت کا مطلب بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. کافی ہونا، فائدہ ہونا، فائدہ حاصل ہونا، بچت اور کمی، کفایت کا مطلب. اتنے میں کفایت کرو مطلب سمجھ گئے ہیں آپ کہ اندے چی فائدہ ہے، ہون اینا ہی بڑا ہے. کان اڑا دیتا، اندے چ اینا ہی فائدہ ہے، بڑا فائدہ ہے، کافی ہے، بہت ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی تعلیم اگر ہمیں محبت کا درس نہ ہو تو ہم بھی لوگوں کو گمراہ کر کے انتشار پھیلائیں، گھٹیا حرکتیں کریں، اور لوگوں کے گھر جلائیں، عبادت گاہوں کو جلائیں. ہمیں یہ حکم نہیں ملا، کیونکہ ہم صحیح مومن ہیں، صحیح ایماندار ہیں، صحیح مسلم ہیں، صحیح اسلام پر چل رہے ہیں. کیونکہ صحیح راست باز ایماندار جو ہیں وہ دین اسلام پر قائم ہے. ہاللیلویا. تو آئیے میں آپ کو دین اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اور جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے میں ان کے لیے دعا گو ہوں، ان کے لیے پرزور مذمت کرتا ہوں کہ یہ باعث شرم کی بات ہے جو ہم نے کسی گروہ کے پیچھے لگ کر اس سازش کا ہم حصہ بنے اور عبادت گاہوں کو جلایا، توڑ پھوڑ کی، بائبل مقدس کی بے حرمتی کی، اسے جلایا، مسیحی بچوں کو پریشان کیا، کھیتوں میں جا کے جوان عورتیں بچیاں سوئی، بے آرام ہوئیں، ان کے گھر، ان کے زیور، ان کا جو جہیز تھا وہ سارا کچھ جلا دیا آپ نے، کچھ لوٹ مار کر کے لے گئے. شانتی نگر میں بھی آپ نے ایسا کیا، وہاں پہ بھی کھیتوں میں جا کے رات بچیاں جوان سوئی، ذلیل و خوار ہوئیں عورتیں، بچے ذلیل و خوار ہوئے. بادامی باغ میں آپ نے ہمارے ساتھ پوری بستی جلا دی، میاں بیوی کو بٹھے میں جلا دیا، جبری شادیاں کر لیتے ہیں آپ، جبری اسلام قبول کرواتے ہیں آپ. تو مہربانی کریں، ہم آپ کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، ہمیں پاکستان میں جینے دیں. ہمیں جو قائد اعظم نے کہا تھا کہ یکساں آپ کو یہاں حق حاصل ہے، تو ہمیں وہ حق جو ہے ہمارا ہمیں دیں. جو ہمارے بڑوں سے غلطی ہوئی کہ پاکستان میں ووٹ ڈالا، وہ ان سے جو غلطی ہوئی اس کی بھی ہم معافی چاہتے ہیں، اس کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں. ہمیں معاف کر دیں، ہمارے اوپر رحم کریں، مہربانی، آپ کی بڑی مہربانی. تو میری طرف سے آپ کو دعوت ہے، آپ اس میں شامل ہیں. خدا آپ سب کو بخشے. گاڈ بلیس یو. خدا حافظ.